ہے کہ یہاں پر جو ہے اس شب قدر میں خاتم الاوصیاء اور خاتم الاولیاء جو ہے، جس نے پوری کائنات میں اللہ کا نظام نافذ کرنا ہے اور حاکمیت قائم کرنی ہے، ان کے وجود مبارک کی ولادت کی رات ہے، اس لیے اس کو بھی اسی طرح کی حالت دی گئی۔ اب بچتا ہے ایک مسئلہ، وہ ہے ستاروں کی گردش اور علم نجوم۔ نہ یہ کہ وہ نجوم میں پھٹ پاتی ہے، یعنی وہ جو حقیقی علم نجوم ہے جس کے بارے میں ہمارے پاس روایات اور آیات موجود ہیں۔ ستاروں کی گردش کے اثرات کا مسئلہ ہے، جو کہ ایک حقیقت ہے، جیسے خاص کر جو قمر در عقرب ہے، یعنی چاند جس وقت عقرب یعنی بچو کے سٹار پر ہوتا ہے، تو اس کے جو منفی اثرات جو ہے ہماری نظام کائنات کے اوپر پڑتے ہیں۔ اس کی سائنسی بھی وہ موجود ہے، اور نہ بھی ہوتی تو ہمارے پاس کیونکہ روایات موجود ہیں، اور فقہ کے اندر بھی یہ مسئلہ ڈسکس ہوتا ہے، مختلف مراحل میں ان روایات پر علماء نے گفتگو کی ہے، اور معصوم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ اس لیے ہمارے پاس کیا ہے، ہم اس چیز کو مانتے ہیں۔ اس کے اندر کیا ہے کہ ہمارا جو عمل ہے، اصل میں یہ کیا بتلانا چاہتا ہے، وہ یہ بتلانی چاہتی ہے روایات۔ خلاصہ کرتا ہوں، ہمارا جو عمل ہے، انسان کا جو عمل ہے، وہ پورے یونیورس کے اوپر، یعنی پورا جو یونیورسل سسٹم ہے، جو نظام کائنات ہے، اس کے اوپر کچھ نہ کچھ ایفیکٹ کرتا ہے، اثرات ڈالتا ہے۔ اور اس کے جو ہمارے عمل کے جو اثرات ہیں، وہ نہ صرف پوری کائنات پر پڑتے ہیں، بلکہ خود ہم پر بھی پڑتے ہیں۔ جیسا کہ کہا گیا، اگر فلاں گناہ زیادہ ہو جائے تو زلزلے زیادہ ہو سکتے ہیں، فلاں گناہ ہو تو موت الفجع زیادہ ہوگی، یعنی موت الفجع کہتے ہیں سرپرائزنگ موت، اچانک مر جانا۔ یا کہا کہ فلاں عمل سے موت جلدی آ جائے گی۔ مثلا صلہ رحم کے بارے میں کہا کہ جو اپنے رشتہ داروں اور عزیز و اقربا اور ان کا خیال رکھتا ہے، ان کے ساتھ ہمیشہ اچھائی کے ساتھ پیش آتا ہے، رابطے میں رہتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، کہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو جاتی ہے۔ برعکس جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ بعض گناہوں کے بارے میں کہا، مثلا جیسے کہ زنا کے بارے میں ہے کہ موت جو ہے، موت الفجا بھی ہو سکتی ہے، اور موت عمر بھی گھٹتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لہٰذا یہ تمام چیزیں اپنی جگہ درست ہیں، یہ روایات ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن اس قسم کی تمام چیزوں سے یہ بات ثابت نہیں ہو جاتی کہ کوئی دن یا کوئی جگہ خود بذات خود نحس ہو۔ یہ کوئی، یعنی دوسرے الفاظ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس اس اعتبار سے کہ کوئی دن بذات خود منحوس تھا یا کوئی دن جگہ بذات خود منحوس ہے، کوئی دلیل موجود نہیں ہے شرعی طور پر، شرعی نقطہ نظر سے اس طرح کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ یہ جو اس قریے کے انطاکیہ کے لوگوں نے نبیوں پر جو الزام لگایا کہ دیکھیں تم لوگ منحوس ہو، تمہارے یہاں آنے کی وجہ سے یہ ہوا، تم لوگ منحوس نکل جاؤ، یہ جو باتیں کی، یہ پہلی بار بھی نہیں ہوا ہے۔ اکثر جو اللہ کے بھیجے ہوئے صالح اور نیک بندے اور نبی اور انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، تو ان لوگوں نے اسی طرح کی خرافات کی باتیں کی ہیں۔ قرآن مجید میں اور بھی تذکرے اس کے موجود ہیں۔ زیادہ میں اس آیت کے اوپر وقت نہیں لینا چاہتا، لیکن ضروری ہے ان ابحاث کی طرف جانا کہ تفسیر کا حصہ ہے۔ مثلا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے حضرت صالح اور حضرت صالح کے ساتھ جو اصحاب تھے آپ کے، ان کے اوپر الزام لگایا، ان کو نحوست قرار دیا، نعوذ باللہ و نستعین باللہ۔ جب شہر میں داخل ہوئے تو اتفاق کی بات ہے کہ وہاں قحط پڑ گئی تھی، اس وقت خشک سالی کا ماحول تھا۔ تو انہوں نے حضرت صالح کو پکڑا اور کہا کہ یا صالح، آپ اور آپ کے جو صاحب ہیں نا، وہ تو منحوس بن کر آئے ادھر، آپ کے نامبارک قدم پڑے ہیں تو ہمارے ہاں خشک سالی شروع ہو گئی۔ یہ خشک سالی کے جو وجوہات ہیں، وہ آپ کی جو ہے نامبارک قدم کی وجہ سے ہے، نعوذ باللہ۔ اس وقت بھی حضرت صالح علیہ السلام نے اسی لفظ کو استعمال کیا، تعیرک عند اللہ، فرمایا کہ دیکھو تمہارے بدعمالیوں کی وجہ سے خشک سالی میں تم لوگ مبتلا ہو گئے ہو، اور اللہ نے تمہارے گناہوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو اس مشکل میں ڈالا ہے، کیونکہ تم لوگ نافرمانی کر رہے ہو، لہٰذا یہ سزا ہے اور پنشمنٹ ہے خدا کی طرف سے تمہارے لیے۔ اب تم لوگ جو ہے نا، کیوں ہمیں وہ کرتے ہو؟ بل انتم قوم تفتنون، کہا کہ یہ تم لوگ ہو، تمہاری وجہ سے یہ ہوا ہے نا کہ ہم آئے ہیں تو یہاں پر اس طرح کی حالات سے جو ہے ہم دوچار ہوئے ہیں۔ بہرحال یہ جو ایک اور نقطہ جو اس کے اندر سے کشف ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اس طرح کی سچویشنز ہوتی ہیں، یعنی اس نبی نے یہاں پہ فرمایا، کیونکہ کورونا وائرس کا مسئلہ ہے تو میں یہ عرض کر رہا ہوں
کہ بعض اوقات جو خشک سالی آتی ہے، قحط آتا ہے، اکنامیکل کرائسس کے شکار ہوتی ہیں گزشتہ امتیں بھی، بعض اوقات یہ خدا کی طرف سے ایک الرٹ بھی ہوتا ہے سنبھالنے کے لیے. ہمیں کہتے ہیں سنبھل جائیں آپ لوگ، خواب غفلت سے ہوشیار ہو جائیں، بیدار ہو جائیں، اپنی لائف میں کھو کے مزے میں نہ رہیں، خدا کے احکامات کی طرف توجہ دیں، اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈالنے کی کوشش کریں. یہ جو ہے بہت ایک طرح کی الرٹ ہمیں جاری کرتی ہے. یہاں جو ہے فال کا ذکر آیا تو میں ایک روایت ایک مولائے متقیان امیر المومنین علیہ السلام کی نقل کرتا ہوں اور پھر اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں، آیت نمبر 20 کی طرف. امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِذَا طَيَّرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَمْضِي عَلَى طَيْرَتِهِ وَلَيَذْكِرِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ. اگر تم لوگوں میں سے کوئی شخص فال بد میں مبتلا ہو جائے تو اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھنا چاہیے اور اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. مطلب ایسا ہوا اتفاقاً میں کسی گلی میں جا رہا تھا، ایک طوطا لے کر کوئی بندہ جو ہے وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا. اس طوطے والے کے پاس میں رکا، اس کو 5 روپے دے کے میں نے اس سے فال نکلوا دیا، یہ جو طوطے والے کرتے ہیں، اور اس نے مجھے آگے سے فال میں کوئی بری چیز نکل آئی. اب مجھے وہاں پریشان نہیں ہونا چاہیے. یا جو بعض اوقات یہ جو فٹ پاتی نجومی ہوتے ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں ستاروں کے ذریعے سے، یا جو پامسٹر ہیں، پامسٹری ایز اے ایک اس کے طور پر تو ہم انکار نہیں کرتے، لیکن پامسٹری ایک فیوچر کے بارے میں بتانے والی چیز کے طور پر ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو لہٰذا جو اگر ایسی کوئی بات کہتے ہیں تو انسان ہے، ظاہر ہے تھوڑا سا اس میں آتا ہے، پریشر میں آتا ہے. جب کوئی بری بات کہتا ہے یا اچھی بات کہہ دیتا ہے تو تھوڑا خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہاں جی بڑی اچھی بات کہی میرے حق میں، آپ کے منہ میں گھی شکر، جو آپ کہیں اللہ کرے وہ ہو جائے. بری بات کہہ دیتی ہے تو تھوڑا پریشان ہو جاتا ہے. تو ایسی سچویشن میں اگر یہ غلطی کر دی تو مولا فرماتے ہیں دیکھو نظر انداز کر کے آگے بڑھنا چاہیے اور اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. یہ اتنی بڑی تہمت اللہ کے نبیوں پر انہوں نے لگائی، انہیں نعوذ باللہ جو متبرک تھے انہیں منحوس قرار دیا انہوں نے. اتنی اسی دوران میں یہ جو سچویشن ایک کرائسس میں چلے گئے اللہ کے نبی، اسی دوران میں ایک شخص آتا ہے وجاء، آیت نمبر 20 ہے وجاء من اقصى المدینة رجل يسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین. اور شہر کے ایک حصے سے ایک شخص دوڑتا ہوا چلا آیا. یعنی یہ جو آیت ہے اس کی ترکیب ہے کہ بڑے جدوجہد اور بڑی تگ و دو اور زحمت کے ساتھ وہ وہاں پہنچا ہے اور کافی دور سے آیا ہے. اور اس نے کہا اے قوم رسولوں کی اتباع کرو، رسولوں کی پیروی کرو، فالو کرو رسولوں کو. اچھا یہ جو شخص آیا ہے بڑا بامعرفت لگتا ہے. کیوں؟ قوم کو جس طرح اس نے مخاطب کیا ہے اس کے اندر ایک بڑی چاشنی ہے، محبت اور پیار سے کہہ رہا ہے، یعنی الرٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے بیچارہ دور سے زحمتیں اٹھا کے آیا ہے. یہ آیت کے اندر سے یہ چیزیں برآمد ہوتی ہیں اور بڑے پیارے انداز میں کہہ رہا ہے یا قوم، اے قوم، یعنی ریسپیکٹفل لوگوں. دیکھیں آپ لوگوں کو چاہے رسولوں کی اتباع کرو، رسولوں کی خلاف ورزی نہ کرو. قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے کہ ہمیشہ جو ہے کسی بھی بندے کی ڈیٹیل کے پیچھے نہیں جاتا، اس کے آئی ڈی کارڈ کے پیچھے نہیں جاتا، جو کہ ہم میں سے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ آئی ڈی کارڈ کی تلاش کرتے ہیں. سب سے پہلے آئی ڈی کارڈ کے پیچھے قرآن مجید بہت کم ہی آپ دیکھیں گے. واقعے کو بھی حتیٰ اس کی جزیات اور پھر یہ کیسے ہوا تھا، رنگ کیا تھا، گھوڑے کا کلر کیا تھا، یہ چیزوں کے پیچھے بھی قرآن نہیں کہتا. وہ مین چیز جو لینے کی ہے نا وہ لے لو، اس واقعے کے اندر جو آپ کا میسج ہے وہ اٹھا لو. یہاں یہ بتا بندہ کون ہے، کیا ہے، کہاں سے آیا ہے، قرآن کا اسلوب نہیں ہے. لفظ رجل استعمال کیا ہے قرآن مجید. اب رجل کے 2 میننگز بنتے ہیں عربی زبان میں جو قرآنی گرامیٹیکل بکس ہیں اس کے اعتبار سے. رجل یعنی ایک عام سا انسان ہے لیکن در عین حال بہادر ہے اور ایماندار ہے، کیونکہ لفظ رجل بعض اوقات جو ہے استعمال ہوتا ہے بہادری اور شجاعت کے لیے، اگرچہ لفظ رجل مرد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ جس کے مقابلے میں عورت کے لیے امرأہ یا نساء یا نسوہ یا اس طرح کا جو ہے لفظ استعمال ہوتا ہے. جاء رجل من اقصى المدینہ، یعنی وہ بہادر ایماندار شخص تھا، عام سا آدمی تھا. انبیاء کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے تمام خطرات اور مشکلات کو اکیلا فیس کرتے ہوئے وہ پر جو ہے وہاں پر پہنچا. یہ جو اقصی المدینہ کہا یعنی دور دراز علاقے سے، مطلب یہ ہوا کہ وہ اس شہر کا آدمی تو نہیں ہے، ایک بات. دوسرا جو ہے یہ قرآن مجید یہ ریفلیکٹ کر کے میسج ہمیں دینا چاہتا ہے کہ دیکھیں انبیاء کا جو میسج ہے نا وہ صرف اس سٹی تک محدود نہیں تھا. ٹھیک ہے وہ بیچارے پریزن میں ڈالے گئے تھے،
ان بیچاروں کو اتنی امپورٹنس نہیں ملی، وہ میسج جس طرح ڈیلیور کرنا چاہتے تھے وہ نہیں کر سکے، لیکن ان کا جو میسج سمجھدار اور عاقل اور بینا لوگ تھے ان تک دور دور تک پہنچ گیا تھا کہ دوسرے شہر میں اقصی المدینہ، ایک دور دراز علاقے سے تک وہ پیغام پہنچا تھا، اور وہ شخص وہاں پر کیا کہتے ہیں وہاں سے آیا۔ آیت نمبر 21 میں کہتا ہے اتبعوا من لا يسألكم اجر وهم مهتدون، کہتا ہے ان کی اتباع کرو۔ کن کی اتباع کریں؟ ان کی شناخت کیا ہے، پہچان کیا ہے؟ من لا يسألكم اجرا، کوئی تمہوں سے اس کے مقابلے میں کچھ مانگ تو نہیں رہے ہیں نا، تم یہ تو نہیں کر رہے ہیں کہ دیکھو ہم تمہیں ہدایت دینے کے لیے آئے ہیں تو لہٰذا آپ اتنا سونا ہمیں دے دو، اتنے پیسے ہمیں دے دو، یہ نہیں مانگ رہے ہیں آپ سے۔ ایک بات، کوئی سوشل پوزیشن بھی نہیں مانگ رہے ہیں، یہ نہیں کہتے ہیں کہ شہر کے میئر ہم ہوں گے، اس شہر کی جو ہے وہ ہمارے پاس ہوگی، ٹھیک ہے وہ بات کے مرحلے ہیں، انبیاء ظاہر ہے کہ خدا کے قانون انہوں نے نافذ کرنا ہے، لیکن اس مرحلے میں، تبلیغ کے مرحلے میں، ابلاغ کے مرحلے میں یہ ساری ڈیمانڈ تو وہ نہیں کر رہے ہیں آپ سے، یہ نہیں کہتے ہیں کہ کوئی اسپیشل سوشل سٹیٹس ہمیں دے دو یا جو ہے ہمیں پیسے دے دو، یہ تو نہیں مانگ رہے ہیں۔ ایک بات، دو باتیں ہو گئی۔ محتدون، اب یہ جو لفظ محتدون ہے یہ وہی لفظ مہدی کے ہی خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ مہدی ہدایت ہدا سے ہی کیا کہتے ہیں یہ لفظ نکلا ہے۔ دونوں میں تھوڑا فرق ہے، ایک دفعہ ہم کہتے ہیں محتدون، ایک دفعہ کہتے ہیں مہدیون۔ فرق کیا ہے؟ محتدا کے معنی مزید گہرے بھی ہیں، ایک اس کے اندر ایک قسم کی تاکید بھی پائی جاتی ہے، جیسے کہتے ہیں نا ہم لوگ وہ قدرت رکھتا ہے، وہ اقتدار رکھتا ہے۔ اقتدار اور قدرت میں فرق ہے، قدرت یعنی اس کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، اقتدار یعنی کنٹرول بھی اس کا ہے۔ ڈفرنس آگے نا، یہ تو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، حالانکہ دونوں لفظ عربی لفظ زبان کے لفظ ہیں، فارسی میں بھی استعمال کرتے ہیں، شاید ترکش میں بھی لفظ اقتدار اور قدرت میرے خیال میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو اس شخص نے اصل میں یہاں پر دو پہلو بیان کیے ہیں اور بڑی زبردست قسم کی دلیل بھی ان کے سامنے رکھی ہے۔ الف کہا ہے دیکھو تم لوگوں کا معیار کیا ہے، جو قریہ والوں ہو تم لوگوں کا معیار کیا ہے، بالاخرہ تم لوگ اچھے لوگ چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے ہو؟ اچھے لوگوں کو چاہتے ہو نا، برے لوگوں کو تو آپ لوگ پسند نہیں کرتے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ تمہاری سوسائٹی میں اگر کوئی انسان جو ہے زیادہ بد کردار ہے تو وہ زیادہ عزت دار ہے، ایسا ہے تمہاری سوسائٹی؟ تمہارے پاس ایسا کوئی کرائٹیریا ہے؟ نہیں ہے، تم لوگ تو اچھے لوگوں کو چاہتے ہو۔ اچھا، دوسری یہ کہ اگر تم لوگ اچھے لوگوں کو چاہتے ہو، یعنی اس کو ہم لوگ ٹرمینالوجیز استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ حسن فاعل، یعنی کہتے ہیں کہ جو فاعل ہے، جو اچھا آدمی ہے، وہ آپ لوگوں کا پسندیدہ ہے۔ ایک بات، اچھا جس کام کی طرف یہ لوگ بلا رہے ہیں وہ اچھا کام ہے کہ نہیں ہے، حسن فعل کہتے ہیں اس کو ہم لوگ ٹرمینالوجیز میں، اکیڈمک لینگویج میں کہتے ہیں کہ دیکھیں حسن فاعل بھی ہے، حسن فعل بھی ہے، یعنی جو بندے ہیں وہ بھی اچھے ہیں، جس کام کی جانب وہ بلا رہے ہیں وہ بھی اچھے ہیں، تو پھر تم لوگوں کے پاس آخر کون سی چیز ہے جو رکاوٹ بن رہی ہے کہ آپ جو ہے ان کے پیچھے نہیں جانا چاہتے ہو؟ اور یہ بھی ذہن میں رکھو کہ یہ دونوں چیزیں، یعنی اچھے لوگ اور اچھے کام کی طرف لے جانا، یہ دونوں چیزیں مفت بھی مل رہی ہیں، تو پھر لینے میں کیا قباحت ہے بھائی؟ رکاوٹ کون سی چیز مل رہی ہے اس کے اندر؟ یہ جو ہے اس ایک فداکار قربانی دے کے جذبے سے سرشار ایک ایسے پرآشوب اور بحرانی دور میں کہ جب انبیاء کو منحوس ڈکلیئر کیا گیا ہے، یہ ڈیفنس کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا ہے۔ کتنا عظیم آدمی ہے یہ کہ جب پورا شہر انہیں منحوس قرار دے رہا ہے اور اس پہ قتل کی دھمکی دے رہے ہیں، ان کو تھریٹ مل رہی ہے، یہ دور سے دوڑتا ہوا بھاگتا 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 آیا ہے، حالانکہ اس کی ڈیوٹی نہیں تھی اس معنی میں کہ انبیاء نے اس کو بلایا ہو، ایسا نہیں ہے، وہ خود سے اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھتا ہوا اکیلا، یہ نہیں کرتا کوئی لشکر ملے، کوئی ساتھی ملے، کوئی چار بندے میرے ساتھ ہوں، میں تو میجورٹی نہیں ہوں، میجورٹی تو میرے اگینسٹ ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں نظر انداز کرتا ہے، اکیلے آ جاتا ہے۔ قرآن مجید اس کو نقل کرتا ہے سورہ یاسین کے اندر کہ اکیلا آیا اور جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے خطرے میں ڈال دیا اپنے آپ کو، ایسے تھریٹ کے اندر ڈال دیا، ایسے کرائسس میں اپنے آپ کو ڈال دیا ہے جس کا نتیجہ قتل کی صورت میں نکل سکتا ہے، اور یہ جو ہے سامنے پہنچا ہے۔ یہاں پر ایک نقطہ آتا ہے بعض اوقات، کیونکہ یہاں پر اس بندے خدا نے نبیوں کو لے کر دو چیزیں بیان کیا کہ وہ خود بھی اچھے ہیں، ان کی باتیں بھی اچھی ہیں۔ عام طور پر ہماری سوسائٹی میں ایک جملہ جو ہے مولائے متقیان کا بیان کیا جاتا ہے اور متاسفانہ اس کی انٹرپریٹیشن کمپلیٹلی نہیں ہوتی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ پہلے بھی میں نے ایک دفعہ اس موضوع کے اوپر کہیں گفتگو کی ہے، اب پوری طرح یاد نہیں آ رہا ہے۔
مولا نے فرمایا کہ جو درس ہمیں ملتا ہے اس آیت سے، میں وہ درس بیان کر رہا ہوں. مولا نے فرمایا انظروا ما قال ولا تنظروا من قال. یہ دیکھو کہ کیا بول رہا ہے، یہ مت دیکھو کہ کون بول رہا ہے. یہ جو ہے لفظ استعمال کرتے ہیں ہم لوگ بعض اوقات، اس کے جو پریکٹیکلی اس کو امپلیمنٹ جو اس کی کرنے آتے ہیں تو یہ غلط جگہوں پر ہم فٹ کر لیتے ہیں، اس کو اپلائی کر لیتے ہیں. کہنا یہ ہے کہ یہ جو فرمایا انظروا ما قال ولا تنظروا من قال، یہ ہر مسئلے کے بارے میں نہیں ہے، کیونکہ اور مولا کے فرامین ہیں اور احادیث قرآن کی آیتیں ہیں جو بالکل اس کی اپوزٹ ہیں. جو ہم نے اس کے معنی لیے ہیں اس کے بالکل ہی اپوزٹ بیان کرتی ہیں، ہم نے غلط معنی لیے ہیں. اگر فرض کرتے ہیں کہ میں نے کچھ ایسی چیز سیکھنی ہے جو براہ راست میرے عقیدے سے، میری عقیدت سے، میری آخرت سے، میری دنیا، میرے دین سے تعلق نہیں رکھتی، بلکہ صرف ایک ایسی چیز، ایک ایسی نالج ہے جو کہ براہ راست میرے دین سے تعلق نہیں رکھتی ہے. فار ایگزامپل کوئی ٹیکنیکل نالج ہے، یا فار ایگزامپل میں میتھ سیکھنا چاہ رہا ہوں، یا میں فزکس کیمسٹری پڑھنا چاہ رہا ہوں، اگرچہ اس کے اوپر بھی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، لیکن فی الحال ہم مثال دینا چاہتے ہیں. یا میں جو ہے ڈرائیونگ کلاس لینا چاہ رہا ہوں، اس میں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے میرا ٹیچر کون ہے، اس کا دین کیا ہے، اس کا ایمان کیا ہے، اس کا کریکٹر، اس کا اپنا کریکٹر کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے، مولانا فرمایا انظروا ما قال ولا تنظروا من قال. دیکھو کہ وہ آپ کو سکھا کیا رہا ہے، اب دیکھو ہے کون، مذہب کیا ہے، کردار والا ہے، بے کردار ہے کیا. یہ اس قسم کی ایشوز کے اندر یہ جو مولا کا فرمان ہے وہ اس طرح کی چیزوں کو بیان کرتا ہے. کیونکہ دیگر جو آیتیں اور روایات ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ دیکھو جب مسئلہ دین کا آتا ہے، جب مسئلہ عقیدے اور عقیدت اور عمل اور کردار کا آتا ہے، دوسرے الفاظ میں جب مسئلہ آپ کی دینی تربیت کا آتا ہے، آپ کی دینی فکر بنانے کا آتا ہے، تو اس وقت صرف یہ مت دیکھو کہ کون کیا بول رہا ہے، نہیں، بولنے والا اور کیا بول رہا ہے دونوں چیزوں کو پیش نظر رکھو. مشہور آیت ہے کہ فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ طَعَامِهِ، کہ قرآن مجید کی آیت فرمایا فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ طَعَامِهِ، تم اپنے کھانے کو تو دیکھو کہ تم کھا کیا رہے ہو اور کس سے لے کے کھا رہے ہو. تو چھٹے امام نے، پانچویں امام نے اس کی تفسیر کی، کہا کہ العلم الذی، کہتا ہے اذا من یتعلم، کہہ رہا کہ اس علم کی طرف دیکھو، نالج کو، جو دینی نالج ہے وہ کس سے تم سیکھ رہے ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ تربیت کے لیے میں اپنا بچہ، دینی تربیت کے لیے میں اپنے بچے کو اٹھا کے کسی، مثلا جو پہلی حدیث ہے جس میں فرمایا کہ چین تک جا کے تعلیم حاصل کرو، ظاہر ہے چین میں مجھے تو کوئی قرآن و حدیث و اخلاقیات اور فقہیات تو نہیں پڑھائے جائیں گے، نہ مجھے عقیدت سکھایا جائے نہ عقیدت پڑھائی جائے گی، دونوں چیزیں نہیں ہوں گی. چین میں کیا ہوگا، ٹیکنالوجی وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہوں گی، اس کی بات ہو رہی ہے، وہاں پہ جا کے سیکھو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کافر سے لے لو، کا حکمت گمشدہ میراث ہے آپ کی، فخذوہ فحسب ما وجدوا، جہاں بھی مل جائے لے لو، کوئی بھی ہے. یہ جو ہے حکمت اور فن اور ٹیکنیکل چیزوں کے بارے میں بات کیا. لیکن دین کے بارے میں بھی ایسا کہا کہ دین بھی جا کے کسی کافر منافق سے لے لو. چین میں دین سیکھنے کے لیے جاؤ، کوئی ایسی چیز موجود ہے؟ ہمارے پاس نہیں ہے. جب دین کا معاملہ آتا ہے، اخلاقیات اور تربیت کا معاملہ آتا ہے، تو انظروا من قال و انظروا ما قال، دونوں کو طرف دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ مس انٹرپریٹیشن البتہ یہ علمی دنیا میں یہ باتیں نہیں ہیں، عام عوام میں ایک اس طرح کی چیزیں موجود ہیں. لہٰذا ایک اور باریک نقطہ ہے جو آیت نمبر 13 میں بھی تھا، اور کیا کہتے ہیں اسی نقطے کو ہم یہاں لے کر آتے ہیں. آیت نمبر 13 میں فرمایا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ. اب مسئلہ یہ ہے کہ لفظ قریہ کا جو عربی زبان میں استعمال ہے، میں آج کے استعمال کی بات نہیں کرتا، عربی زبان کی قرآنک استعمال اور جو اوریجنل عربی ہے، جس کو پرانی عربی بھی کہتے ہیں، اولڈ عربی ہے یا عربی فصحیٰ کہتے ہیں، اس میں جو استعمال رہا ہے اس کا، اور قرآن مجید نے جو متعدد جگہوں پہ لفظ قریہ سے کیا مراد لیا ہے. ترجموں میں نے چیک کیا تھا، ویسے عام طور پہ میں نہیں دیکھتا ترجموں کی طرف، لیکن میں نے چیک کیا تھا اردو میں بھی اور انگلش میں بھی، جو بعض میں نے ترجمے دیکھا لفظ سٹی استعمال کیا ہے، بعض نے ولیج کا لفظ استعمال کیا ہے، جبکہ یہ جو ہے پوری میننگز کو ریفلیکٹ نہیں کرتا یہ ترجمہ. ظاہر ہے ہماری زبانوں کی لمیٹیشن ہے، تو صرف ترجمہ ہمارے لیے انف نہیں ہوتا، البتہ فائدہ پہنچاتا ہے. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، یعنی یہاں پر فرمایا تھا کہ اس قریے کے، اب میں اسی لفظ کو لے آتا ہوں، اس قریے کے لوگوں کے بارے میں بات کی. دوسری جگہ میں جب اس شخص کے آنے کے بارے میں جو لفظ استعمال کیا تو فرمایا وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلَيْنِ.
لفظ مدینہ استعمال کیا. مدینہ آپ کو پتا ہے وہیں جو اردو میں ہم تہذیب و تمدن کہتے ہیں, وہیں تمدن مدینے کی خاندان سے تعلق رکھتا ہے. یعنی مدینہ اس کو کہتے ہیں جو تمدن یافتہ ہیں, تہذیب یافتہ جگہ کو تمدن کہتے ہیں. میرے خیال میں آپ میں سے بہت سے لوگ, میں کیا نقطہ یہاں سے بیان کرنا چاہ رہا تھا اس تک آپ لوگ پہنچ چکے ہیں, لیکن میں پھر بھی بیان کر دیتا ہوں. قریہ اور مدینے سے جو چیز ہماری سمجھ میں آتا ہے کہ جو وہ جگہ جو اہل شرک و نفاق و کفار کی جگہ تھی, جو انبیاء کو دھتکارتے تھے اور انہیں قتل کرنے اور انہیں ناس سمجھتے تھے, ان کو قرآن مجید نے لفظ قریہ کے طور پہ یاد کیا ہے. قریہ ہے, لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ادھر, شرک ہے وہاں پہ, سب کچھ چل رہا ہے, کوئی وہ نہیں ہے. یہ متمدن لوگ نہیں ہیں, مطلب تہذیب یافتہ کلچرل لوگ نہیں ہیں. ہاں, کلچرل کہتے ہی ہمارے پاس ذہن میں آئے گا وہ تعریف کلچرل کی جو ہم نے عام طور پہ یہاں سے پڑھی ہے, ان کی ثقافت سے سیکھا ہے, یا کلچرل کا جو ایک تصور ہمارے پاس ہے. ہمارے اردو زبان میں تو جب ثقافت کہتے ہیں تو فوراً فلم انڈسٹری اور ڈرامہ اور انٹرٹینمنٹ کی طرف چلے جاتے ہیں. ثقافت میں تو لینگویج کی بھی مشکل سے عام آدمی کے ذہن میں نہیں آتی, تہذیب اور آداب اور وہ چیزیں بھی ذہن میں نہیں آتے ہیں, افسوس کے ساتھ, کیونکہ آپ کے ہمارے میڈیا نے ثقافت کے ساتھ ہمیشہ انہی چیزوں کو پیش کیا ہے. ثقافتی طائفے جب دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو وہیں طوائفیں ہوتی ہیں, معذرت کے ساتھ. تو لہٰذا یہاں قریہ کا لفظ استعمال کیا ہے غیر تہذیب یافتہ مشرک و کافر کے علاقے کو قرآن مجید نے. اور جو شخص جس جگہ سے آیا تھا, جو تہذیب یافتہ جگہ تھی جہاں انبیاء کے پیغام کو قبول کیا تھا, یعنی انبیاء کے پیغام کو قبول کر کے وہ مہذب بن گئے تھے, متمدن بن گئے تھے, تو اس جگہ کو لفظ تمدن یا المدینہ سے یاد کیا. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ, وہ تہذیب یافتہ جگہ کے یا تہذیب یافتہ لوگوں سے ایک شخص اٹھ کے آیا. پتہ چلتا ہے کہ جو انبیاء کی حمایت کرتے ہیں, دین کی حمایت کے لیے اٹھتے ہیں, جو دیندار لوگ ہیں, جن کے اندر ایثار و قربانی کا جذبہ ہے, وہ در حقیقت کیا ہے, دینی تہذیب و تمدن رکھتے ہیں, وہ تہذیب یافتہ ہیں قرآن کی نظر میں, ولو جو ہے دیگر حوالوں سے ان کے پاس کچھ نکات موجود بھی ہوں. اور یہ دو الگ لفظوں کو استعمال کر کے قرآن مجید نے ہمیں ایک تو یہ باریک سا نقطہ ہمیں سمجھایا ہے. آیت نمبر 22 میں ہے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. پھر وہ شخص کہنے لگا مجھے کیا ہو گیا, مجھے کیا ہو گیا کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے, اور تم سب اسی کی بارگاہ میں واپس پلٹا کے جانے والے ہو. یعنی دوسرے الفاظ میں وہ یہ اس آیت کے اندر بتلانا چاہتا ہے, دیکھیں یہ لوگ جو ہے اللہ اور قیامت کی جانب بغیر کسی معاوضے کے ہمیں دعوت دے رہے ہیں, اور یہ جو اللہ اور قیامت ہے نا, یہ فطرانی ہے, خود ہماری فطرت کے تقاضے ہیں, نیچرل ہماری ریکوائرمنٹس ہیں, نیچرل ڈیمانڈز میں سے ہیں. تو پھر ہم ان کی بات کیوں نہیں مانتے ہیں بھائی؟ اور تم لوگ جانتے ہو نا, یہ تو عقیدہ تم لوگ بھی رکھتے ہو کہ واپس اللہ کی طرف ہم نے جانا ہے, یہ عقیدہ بھی رکھتے ہو. یہ جو اللہ اور قیامت کا مسئلہ ہے یہ ہم میں سے ہر ایک کی فطرت کے اندر بھی موجود ہے. تو پھر آخر کہا کہ رکاوٹ کیا ہے؟ مجھے کہا کہ مجھے کوئی رکاوٹ, مجھے تو نظر نہیں آتی کوئی ایسی رکاوٹ. اور کیا اس کے اندر یہ آیت ہمیں بتلاتی ہے؟ یعنی ایک طرح سے یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ یہ دعوت کا فطری انداز ہے. یعنی ایک جانب اس نے دلیل دی ہے, دلائل کے ذریعے سے چیزوں کو پروف کرنے کی کوشش کی, جو اوپر کی آیات ہے کہ یہ کچھ مانگ نہیں رہے ہیں آپ سے, کوئی پیسے کے پیچھے نہیں پڑے ہوئے کہ آپ کہیں جی لالچ میں آ گئے وغیرہ وغیرہ. نیچے آ کر انسانی فطرت کی طرف آتا ہے دعوت دے کے. دعوت تبلیغ میں یہ دونوں چیزیں ہمیں ہمارے سامنے رہنی چاہیے ہمیشہ. جب دین کی طرف بلا رہے ہیں ان چیزوں کو بھی سامنے لائیں جو فطری ہیں انسان کی, ان چیزوں کو بھی لے کے آئیں جو عقلی طور پر ایویڈنس اور پروف اور دلیل کے طور پر جو ہے ہمارے سامنے آتی ہے. اس سے ایک اور چیز جو ریفلیکٹ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ دین کے کاموں میں صرف دعوت کافی نہیں ہے. یعنی صرف میں اگر آ جاؤں آپ کے شہر میں ایک تقریر کر کے چلا جاؤں تو یہ کافی نہیں ہے, نہ آپ کے لیے کافی ہے, نہ میری ذمہ داری پوری ہوئی ہے. مجھے بلکہ لیڈ کرنا ہوگا وہاں پر, مجھے لیڈ کرنا ہوگا ہمیشہ. نعوذ باللہ, مجھے تو کیا لیڈ کرنا ہوگا, میں نے اپنی مثال دے دی تقریر کو لے کر اور مناسب نہیں تھی. بہرحال یعنی کوئی بھی عالم دین ہے اس کی صرف ایک تقریر کافی نہیں ہے. یعنی کافی نہیں ہے مطلب یہ نہیں کہ نہیں ہونی چاہیے, نہیں, نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے.
جب نہیں ہے تو وہ بھی نور ہے ہمارے لیے، وہ بھی ہمارے لیے کیا کہتے ہیں انتہائی ضروری اور اہم ہے. کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک آئیڈیل چیز اگر آپ چاہتے ہیں تو اب معاشرے کے اندر ہمیں، اگر ہماری معاشرے کی سوسائٹی کی ضرورت ہے تو آئیڈیل چیز یہ ہے کہ ایک رہبر و رہنما، ایک لیڈر جو دینی حوالے سے ہم عقلی دلائل کے ذریعے ہم فطرت کی طرف جو ہے وہ کرے، ہمیشہ ہمارے پاس ہونا چاہیے جو ہماری سوسائٹی کو لیڈ کرتا ہو اس حوالے سے. تو یہ بہت کیا کہتے ہیں ایک جو نقطہ ہے وہ اس کے اندر سے ہمیں کشف ہوتا ہے. اب آتے ہیں، سوال یہ ہوا ابھی تک تو ہم نے اس مددگار کی اتنی خوبصورت باتیں سنی، یہ جو قربانی کے جذبے سے سرشار ایک بہادر شخص جو دور سے آیا تھا، اس کی اتنی باتیں سنی. اب آتے ہیں ذرا دیکھتے ہیں یہ ہے کون، کیا تاریخ میں اس کا کوئی ذکر ہے، کیا ائمہ معصومین علیہ السلام نے اس کے حوالے سے کوئی بات بتائی ہے، اس کی کوئی شناختی کارڈ، آئی ڈی کارڈ وغیرہ. اس کا کریکٹر تو ہمارے سامنے آ گیا ہے، اس کی باقی چیزیں تو، اس کی شخصیت کیا ہے، پرسنالٹی کیا ہے، وہ تو ہم سمجھ گئے ابھی تک. اب آتے ہیں اس کی تھوڑی آئیڈینٹی کی طرف آتے ہیں. یہاں پر جو ہے کچھ روایات کی طرف جائیں گے. قال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصدیقون ثلاثہ حبیب نجار مؤمن آل یاسین الذی قال یا قوم اتبع المرسلین. اللہ کے رسول نے فرمایا جو سچے ہیں، صدیق ہیں، وہ تین ہیں. ان میں سے ایک حبیب نجار ہے جو مومن آل یاسین ہے، جس نے اپنی قوم سے کہا اے قوم، فرشتوں کی، رسولوں کی اتباع کرو. 11ویں امام کی طرف سے بہت ساری روایات ہیں، بہت ساری حدیث موجود ہیں اس سلسلے میں نے سے 2 کا انتخاب کیا. 11ویں امام فرماتے ہیں فَإِنَّ شِيعَتَنَا الْخُلَّسَةَ حزبیل مؤمن آل فرعون وصاحب یاسین الذی قال اللہ تعالی وجاء من اقصى المدینة رجلا یسعى وسلمان وابو درا والمقداد وعمار. 11ویں امام نے فرمایا کہ جو ہمارے ماننے والے اور فالوورز ہیں ان کی جو مثالیں ہیں ان میں سے کیا ہے، یہ جو مومن آل یاسین ہے، جس نے جو ہے دور جگہ سے، جس نے آ کر جو ہے لوگوں سے کہا کہ بھئی وجاء من اقصى المدینة رجلا یسعى، دور سے آنے کی جس نے تکلیف اور زحمت اور خطرات کا سامنا کیا. اور آگے فرمایا سلمان ہے، ابو ذر ہے، مقداد ہے اور عمار علیہ السلام ہے. لفظ فطرنی آیا تھا اوپر کی آیت میں، کیونکہ یہ آیتیں جڑی ہوئی ہیں اور ایک اس کے ساتھ ہیں، تو میں اس لیے اس کو بھی ڈسکس کر کے آگے بڑھنا چاہوں گا. ہمارے پاس اگر چیز زیادہ وقت نہیں بچا ہے. فطرنی کا جو لفظ ہے وہ فطرت سے ہے، ظاہر ہے، یعنی فطرت یعنی ایسا معبود جو قائم بذات ہے، یعنی خود جو مستقل ہے، اس کو کہتے ہیں فطرنی. فطرنی یعنی وہ جو خود مستقل ہے، کسی دوسرے سے اس کی کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہے. وہ جو ہے معبود کہہ رہے ہیں کہ اس معبود کو میں کیوں نہ مانوں، یعنی وہ ان کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ یہ بتوں کی طرح نہیں ہے جس کو بنانا پڑتا ہے. بتوں کا جو وجود ہے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. کوئی بت اگر جب تک اس کو کریٹ نہ کیا جائے، کوئی اس کو نہ بنائے، وہ دوسروں کا محتاج ہے. وہ ایسا نہیں ہے جس طرح ہمارا رب ہے فاطر السماوات والارض نہیں ہے. اس لیے جو ہے انہوں نے جو لفظ کا انتخاب کیا وہ جو ہے اس بندے خدا نے، نجار نے، حبیب نجار نے یہ لفظ اس طرح کا لفظ استعمال کیا جو ان کی فطرت کی طرف چلا جائے. فطرانی ہے، ذہن میں رکھو، مستقل ہے یہ خدا، کوئی کسی دوسرے نے اس کو نہیں بنایا ہے. تم تو یہ جس کے آگے جھک رہے ہو یہ تو دوسروں کے بنے ہوئے ہیں. آیت نمبر 23 ہے اتتخذون من دونه آلهة يردن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون انی اذا لفی ضلال مبین انی آمنت بربکم فاسمعون. کیا میں ایسے یعنی معبود کو چھوڑ کر دوسرے معبود کو اپنا لوں، جبکہ خدائے رحمان چاہے کہ مجھے نقصان پہنچے تو ان کی شفاعت میرے لیے کچھ بھی فائدہ نہ ہو. یعنی بتوں کی شفاعت سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگر خدائے رحمان چاہے گا کہ مجھے نقصان پہنچے تو پھر بتوں کی شفاعت سے تو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے، اور نہ ہی وہ مجھے اس عذاب سے آزادی دلا سکتے ہیں. اگر اس کے باوجود بھی میں انہی بتوں کی طرف جاتا رہوں گا تو میں تو پھر کھلی گمراہی میں ہوں. یہ جو یہاں پر فرمایا کہ خدائے رحمان چاہے تو مجھے، کیونکہ مجھ سے سوال بھی کیا گیا تھا اس سے پہلے ہماری باجی نے، اور اس کا میں نے مناسب وقت میں تھوڑی سی جواب دینا ہے کسی مناسب وقت کے اندر. آج اشارہ کرتے ہیں، دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ کبھی نہیں چاہتا ہے کہ کسی کو
ہدایت نہ دے، نعوذ باللہ و نعوذ۔ اگر قرآن مجید میں بعض اوقات ظاہری طور پر ایسی آیتیں ہیں تو وہ آیتیں ظاہر کی میننگز نہیں ہیں، جو ظاہر اس کا لگتا ہے کہ بظاہر اس طرح ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نتیجہ بتانا چاہتا ہے کہ نتیجتاً یعنی اگر تم لوگ غلط راستے پر رہو گے تو پھر یہ ہے کہ خدا کی تمہیں گائیڈنس نہیں ملے گی، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم لوگ نہ اسے شفاعت پاؤ گے، نہ اس کی جو ہے ہدایت پاؤ گے۔ یہ مراد اس کے اندر لیا گیا ہے۔ یہ جو انداز ہے یہاں پر اس شخص نے بیان کیا ہے، اس لیے بیان کیا ہے کہ وہ لوگ بتوں کے مسئلے میں یہ سمجھ رہے تھے کہ بت جو ہے ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، بت ان کو فائدہ بھی دے سکتے ہیں، لہٰذا جو ہے یعنی ان کی بتوں کے ساتھ جو اٹیچمنٹ تھی وہ کسی محبت اور چاشنی کی وجہ سے نہیں تھی، یعنی کوئی لگاؤ ہوتا نا، انسان بے غرض ہوتا ہے، جیسے کہ فرمایا نا کہ بعض لوگوں کی عبادت ایسی ہے کہ جو جنت کی لالچ میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے عبادت کی ایک کوالٹی ہے، کوئی مسئلہ، بعض لوگ جہنم کے خوف سے کرتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے عبادت کر رہے ہیں لیکن کوئی اعلیٰ کوالٹی کی نہیں ہے عبادت۔ بعض لوگ ہیں کہ وہ اللہ کو اس بندگی کے لائق سمجھ کر اس کی بندگی بجا لاتے ہیں، اس کے سامنے جھکتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں۔ تلک عبادت التجار، مولا متقیان نے فرمایا کہ یہاں پر بھی ایسا ہے کہ یہ لوگ جو بتوں سے اٹیچمنٹ ہے، ان کی بتوں کو بڑی امپورٹنس دیتے ہیں اور خدا سمجھتے ہیں، تو یہ دو چیزوں کی وجہ سے، ایک تو ان کو فائدے کی لالچ ہے، دوسرا یہ ہے کہ نقصان سے یہ لوگ ڈر رہے ہیں، کوئی معرفت کی بات نہیں ہے۔ یہ شخص اسی پہلو کی طرف بیان کر رہے ہیں، یہ جو ہماری شخصیت ہے جو نبیوں کی مدد کے لیے آیا ہے، دیکھو تمہارے جو بت ہے نا اسے تم بناتے ہو، وہ فطرہ نہیں ہے، فطرانی نہیں ہے وہ لوگ، تم انہیں بناتے ہو، مستقل تو ہیں ہی نہیں وہ لوگ، لہٰذا تم بناتے ہو تو یہ تو کوئی فائدہ اور نقصان تمہیں پہنچا ہی نہیں سکتے ہیں۔ اور یاد رکھو اگر خدائے رحمان اس نافرمانی کے سبب تمہیں عذاب میں مبتلا کرے تو پھر یہ بت تمہیں نہیں بچا پائیں گے، یہ تمہیں شفیع نہیں بن سکتے، تمہیں آ کے جو ہے کوئی شفاعت نہیں دے سکتے ہیں۔ لا تغنی انی شفاعتہم شیئا، اس کے باوجود بھی اگر اپنے بتائے ہوئے بتوں سے امید رکھو گے، یہ تو پھر سراسر کھلی گمراہی ہے، ہماری زبان میں کہہ سکتے ہیں یہ سراسر بے وقوفی ہے، کوئی عاقلانہ کام نہیں ہے۔ آیت نمبر 25 میں فرمایا انی آمنت بربکم فاسمعون، دیکھیں پس غور سے سنو، یہاں پر یہ اصل میں اعلان کر رہے ہیں دوبارہ سے، لہٰذا ان دلائل کی وجہ سے جو میں نے آپ کے سامنے یہ سارے ایویڈنس اور پروف اور دلیلیں میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، میری جو آرگیومنٹ ہے، اب میرا فیصلہ بھی سن لو تم لوگ۔ میرا فیصلہ یہ ہے، اس وجہ سے میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں اور میری باتیں تم لوگ کان لگا کر سن لو۔ میں تو اسی جو ہے نبیوں کے رب پر جو ہے نا ایمان لا چکا ہوں اور باطل عقیدے کو میں دلیل کے ذریعے آپ کے سامنے پروف بھی کر چکا ہوں، اب تم لوگ جانو کہ تم لوگ کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے ہو۔ اب اگلا جو سوال ہے وہ یہ آتا ہے کہ انطاکیہ والے کیا کرنے جا رہے ہیں اس ساری سچویشن کے بعد۔ انطاکیہ والے یہ جو ایک مددگار آیا ہے نبیوں کی ڈیفنس کے لیے، اس کے ساتھ یہ کیا کریں گے اور خود نبیوں کے ساتھ کیا کریں گے، کہ انشاءاللہ اگلے جلسے میں چاہ تو رہا تھا کہ آج کمپلیٹ ہو جائے لیکن کمپلیٹ نہیں ہو پایا، تو اگلے اس میں رہیں گے۔ میں خلاصتاً عرض کرتا ہوں کہ جو روایات کے مطابق، جو ہمارے پاس روایات ہیں ائمہ معصومین علیہ السلام سے، اور قرآن مجید نے بھی اسی طرف جو ہے بیان کیا ہے کہ جناب حبیب نجار مددگار انبیاء و اولیاء اور مدافع اولیاء و انبیاء علیہ السلام کو یہ لوگ پتھر مار مار کے شہید کر دیتے ہیں، اور شہادت جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ شہادت قریب ہے، آیت نمبر 26 اور 27 کو اگر دیکھیں، شہادت کے قریب جب ہوتے ہیں، انہیں یقین ہوتا ہے کہ اب قتل کرنے جا رہے ہیں، مجھے مارنے والے ہیں، یہ لوگ اتنے غصے میں آ گئے ہیں، اس وقت کچھ جملے فرماتے ہیں، یہ عظمت بیان کرتی ہے اس حبیب نجار کو، واقعی حبیب اللہ ہے۔ قیل ادخل الجنت قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، یعنی بہت ہی اہم ہے کہ یہاں پر ایک ایسا جو ہے نعرہ انہوں نے لگا دیا ہے، یہ اس عظیم شخصیت کی عظمت کو مزید کھول کر ہمارے سامنے بیان کرتی ہے، اس عظیم شہید کو، بلکہ اب ہمیں یوں کہنا چاہیے اس عظیم شہید کی زندگی اور شہادت، حتیٰ یعنی بعد از شہادت کے جو مراحل ہیں وہ ریفلیکٹ کر رہی ہے آیت، یہ شہید دیگر شہداء کی طرح کس طرح کی آرزوئیں رکھ کر براہ راست شہادت کے پاتے ہی سیدھے عالم ارواح میں اپنے خاص مقام پر جہاں پر یرزقون ہے وہاں پہنچتے ہیں،
آلموسٹ قرآن مجید ریفلیکٹ کرتا ہے کہ شہداء اسی طرح کی آرزویں رکھتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست میں گفتگو ہوگی کہ شہید کی آرزو اس قوم کو لے کر اور سچویشن کو لے کر کیا تھی، اور ہمیں یہاں سے کیا کیا سبق اور درس ملتا ہے. پروردگار عالم سے 10 بدعائیں ہیں کہ پروردگارہ آل یاسین اور سورہ یاسین کے صدقے میں جو اس وقت وبا پھیلی ہوئی ہے ہمارے لیے امتحان کی طرح ہے، پروردگارہ اس امتحان میں ہمیں کامیابی عطا فرما، اور مشارق و مغارب میں تمام عالم انسانیت بالخصوص امت مسلمہ اور بالاخص مومنین کے لیے پروردگارہ اس وبا سے اپنے حفظ و امان میں جگہ عنایت فرما. جو اس وقت مخلصانہ طور پر پوری دنیا میں جو انسان مخلصانہ طور پر اس وبا کو روکنے کے لیے، خاتمے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، لیبارٹریز کے اندر سائنٹسٹ ہمارے کوشش کر رہے ہیں، پروردگارہ ان کی کوششوں کو ثمر آور فرما. پروردگارہ جو سازش میں مبتلا ہیں اور اس وبائی سچویشن سے بھی اس وقت جو ہے انسانوں کو مزید مشکلات میں ڈالنا چاہتے ہیں اور اپنی ذات اور فائدے کی تلاش میں جو سازشکار ہے، پروردگار ان سازشکاروں کی سازشوں کو ناکام فرما، اور اگر وہ لائق ہدایت نہیں ہے تو انہیں نیست و نابود فرما. پروردگارہ دنیا تشنگی دنیا کی بڑھتی جا رہی ہے کہ کائنات کے اندر ایک عادلانہ اور انصاف پر مبنی نظام حاکم ہو. اپنے حجت اور خاتم الاوصیاء کے ظہور میں تعجیل فرما. تمام اپنے مرحومین کے لیے، شہداء کے لیے، اور تمام جو ہے کورونا وائرس سے جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، خاص کر ان لوگوں کے لیے رحم اللہ من قرأ سورۃ المبارکۃ الفاتحہ مع الصلوات. اللہم صلی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إننا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. میرے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے، میں آپ کی خدمت میں ہوں. اگر کسی طرح کی کوئی بھی کسی بھائی بہن کی طرف سے کوئی بات ہو سامنے تو میں آپ کی خدمت میں ہوں. السلام علیکم آغا. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. آغا ایک چھوٹا سا سوال پلیز. یہ جو آپ نے آج ایکسپلین کیا ان شخصیت کے بارے میں جو حبیب نجار کے بارے میں، تو ہم یہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ قرآن کے اندر ہر ریفرنس ایک ہدایت کے لیے ہے. تو جیسے کچھ لوگ وہ کام کر رہے ہیں جو ائمہ علیہ السلام کرتے تھے کہ تبلیغ کا کام ہے، لیکن پھر کچھ لوگ ہیں جو حبیب نجار کے پروفائل کو اپنا سکتے ہیں. تو اگر ہم ان کے پروفائل کو انڈرسٹینڈ کریں تو ان کے پروفائل میں ایک طرف جیسا آپ نے بتایا کہ تمدن اور تعلیم، اس کے ساتھ کیا ایک لیول آف انفلوئنس بھی ہے؟ کیونکہ وہ آئے اور انہوں نے کمیونٹی کو کہا تو وہ کسی پوزیشن آف اسٹرینتھ سے آئے. جب انہوں نے بات کری تو کیا ہمیں یہ نیت بھی اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے رکھنی چاہیے کہ تعلیم بھی ہو اور پھر ایسا مقام ہو معاشرے میں کہ جو کہتے ہیں کہ خواص بننے کے لائق بنے، تاکہ ایک حق کی بات کو کسی لیول پہ ہم سپورٹ کر سکیں. تو آپ ان کے پروفائل کو، اگر آپ ان کی پروفائل کی کیریکٹرسٹکس ایک دفعہ سے ایکسپلین کر دیں کہ نمبر 1 نمبر 2 کر کے، تو تھوڑا سا اور کلیئر ہو جائے گا شاید. جی دیکھیں، یہ حبیب نجار اکیلا اٹھتا ہے، دور اٹھتا ہے، اس شہر میں نہیں ہے جہاں یہ انسیڈنٹ ہو رہا ہے. نبیوں کے ساتھ انطاکیہ سٹی کے لوگوں کے درمیان جو آپس میں ڈسکسیشن اور ایک سچویشن کریٹ ہوئی ہے، اور ان نبیوں کے خلاف جو ایک کرائسس انہوں نے بنائے ہیں اور اب ان کو تھریٹ کر رہے ہیں کہ تم لوگ منحوس ہو تو وغیرہ وغیرہ، شہر چھوڑ کے چلے جاؤ اگر ہم تمہیں ماریں گے وغیرہ. اور آخر میں ہوتا بھی ہے، ان کو شہید کر دیا جاتا ہے، جو روایات ہمارے پاس ہیں اس کے حساب سے. تو اس میں دیکھیں، یہ شخص، ان کو انبیاء نے کال نہیں دی، ان کو یعنی ان کو کوئی بندہ بھیجا ہو کہ بھائی جاؤ اس کو بلا کے لے آؤ، کوئی روایات میں نہیں ملتا ہے. یہی اس شخص کی عظمت ہے، وہ انہیں خود اس سچویشن کا پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ تو اس انطاکیہ کے اندر اس وقت ان نبیوں کے ساتھ یہ سچویشن بن رہی ہے. بامعرفت انسان تھا، اس کا شہر بھی بامعرفت لوگوں کا شہر تھا، کیونکہ لفظ مدینہ اس لیے استعمال کیا کہ تہذیب یافتہ لوگ تھے. تہذیب یافتہ قرآن ان کو کہتا ہے جو صاحبان ایمان ہوتے ہیں، ان کو کہتا ہے تہذیب، ایمان کی تہذیب کو تہذیب کہتے ہیں. تو باقی ٹوپی اٹھا کے نیچے کرنا اور کسی کو گڈ مارننگ گڈ ایوننگ کہنا کوئی تہذیب کی علامت نہیں ہے، آداب ہیں. یہ تو تہذیب کا مطلب یہ نہیں ہے. تو وہ آداب میں سے آتے ہیں، آداب ہر قوم میں موجود ہیں. کوئی تہذیب کلچرائز یا سیولائز، جو آج ٹرمینالوجیز ہمارے پاس سوشل سائنسز میں پڑھائی جاتی ہیں، ہم بھی اس کو پڑھتے رہے ہیں. تو یہ کوئی قرآن کی نگاہ میں تو یہ ٹھیک ہے، اس کے بہت سے حصے کو ایکسیپٹ کرتے ہیں.
تو لگتا ہے کہ وہ سٹی بھی تہذیب یافتہ لوگوں کی کا شہر تھا، باایمان لوگ تھے، باکریکٹر لوگ تھے، لیکن نہیں آتے ہیں وہ، یہ اکیلا شخص آتا ہے. شہادت اللہ نے ان کے لیے رکھی تھی. بہادر ہے. دیکھیں پورے شہر کے مقابلے میں، کیونکہ قرآن نے ایک بھی ریفلیکٹ نہیں کیا کہ انطاکیہ کے اندر سے کوئی ایک بندہ کھڑا ہو گیا ہو اس نبی کی حمایت کے لیے، کوئی بھی نہیں آیا ہے. وجاء من اقصى المدینہ، دور سے آیا. اس نے دیکھا کہ پورا شہر نبیوں کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے، میجورٹی مینورٹی نبیوں کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے، تو پورا وہاں سے دوڑ کے آیا. اس نے کہا میری ڈیوٹی ہے، میں نہیں بیٹھوں گا. اور اس نے اپنے آپ کو ایک بہت بڑے تھریٹ کے اندر ڈال دیا. جو ان نبیوں جن کو کہتے ہیں ہم نبی ہیں، معجزے دکھا رہے ہیں، ان کے ساتھ وہ جو ان کو تھریٹ کرنے والے ہیں، ان کو پتھراؤ کریں گے، سنگسار کریں گے، تو کہا میری تو کیا حیثیت ہے ان کے سامنے. اس کے باوجود وہ بندہ آ جاتا ہے. ایک دوسری یہ ہے کہ اس کی معرفت کو دیکھیں، نبی کے ڈیفنس کے لیے کھڑا ہو گیا بندہ. یہی ہے نا کہ ہم ائمہ کی سیرت میں کیوں یہ کہتے ہیں کہ ائمہ علیہ السلام کی مدد کے لیے لوگ نہیں اٹھتے تھے. لوگ بہت کم لوگ اٹھے. آپ دیکھیں ہسٹری میں دیکھیں، میجورٹی ائمہ کے خلاف تھی. انہیں خلاف نہیں بھی تھی تو کہتے تھے یار ہم نے مڈل رہنا ہے، نہ ہم ادھر اس طرف ہیں نہ ہم اس طرف ہیں، بھائی ہم مڈل مین ہیں. ہم لوگ یہ جو مڈل مین ہے زیارت عاشوراء میں اس سچویشن کو، یعنی ایسے سٹانس لینے والوں کو اور موقف اختیار کرنے والوں کو کہا ہے کہ ان کو لعن اللہ الممحدین لهم بالتمکین من قتالکم. یہ جو مڈل راستہ اختیار کرتے ہیں نا ہمیشہ، جو نہ ادھر کے نہ ہم ادھر کے، نہ حق کی طرف نہ باطل، کہتے ہیں کہ خدا ان پر لعنت کرے مماہدین پر. انہوں نے اپنی اس پوزیشن اور اس موقف کے ذریعے سے کیا کیا ہے، مدد فراہم کی ہے من قتالکم، آپ کی شہادت کے لیے. کیونکہ یہ اگر ساتھ دیتے، بھائی حق کے ساتھ دے دو، یہ کیا مطلب مڈل میں رہنا ہے. میں دیکھو میں بال بچوں والا آدمی ہوں، میں جو ہے کیا کہتے ہیں کاروباری آدمی ہوں، میرے پاس گورنمنٹ کی جاب ہے، میرے پاس ایک سٹیٹس ہے، وہ چلا جائے گا میرے ہاتھ سے، وغیرہ 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 وغیرہ. تو یہ مصیبت رہی ہے ہسٹری میں. اور نا امام معصومین دیکھیں، 11 امام معصوم سارے شہید ہوتے ہیں. ایک بات، 11 امام معصوم میں سے صرف مولا کائنات کے کچھ 4 سال کا پیریڈ ہٹا تھا، کسی کو بھی نہیں ملتی کوئی چیز، انبیاء کے ساتھ بھی نہیں ملتی. اسی لیے کیوں 12ویں امام کو رکھا، اور 12ویں امام کو پردے غیب میں ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب میرا وعدہ ہے ڈائریکٹلی، تم لوگ ساتھ دے کر کوئی سسٹم بنا سکو زمین پر بھی، تو تم لوگوں نے کیا نہیں. تو اب سنو، میرا وعدہ ہے کمزور لوگوں سے، جو بیچارے تھوڑے سے ہوں گے، کم ہوں گے، ادھر ادھر بکھرے ہوں گے، ویک پوزیشن پہ ہوں گے، لیکن میرا ان سے وعدہ ہے وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. تو لہٰذا ہمیں جو چیز ہے وہ ایز اے حبیب نجار جیسے کریکٹر کی طرف دیکھیں. یہیں سے صرف حبیب نجار نہیں، جیسے 11ویں امام نے بھی فرمایا، سلمان و بوذر کی مثال دے دی. آپ خود دیکھتے ہیں ان ساری شخصیات کا جو بیک گراؤنڈ چیک کر لیجئے، خاص کر حضرت ابوذر کا. یہ بیچارہ تو یہ جو ہے تیسرے خلیفہ کے دور میں تو یہ بیچارے کے ساتھ بھی یہی سچویشن بنی تھی کہ کبھی اس کو مار کے شام بھیجتے تھے، کبھی مار کے کہیں بھیجتے، کبھی جلا وطن کر کے ادھر بھیجتے تھے، کبھی جلا وطن کر کے ادھر بھیج دیا جاتا تھا. یہ تو بیچارہ کرائسس میں ساری زندگی، اور آخر میں دیکھیں بھوک پیاس اور گرمی تپش کی وجہ سے جا کے ربضہ جو علاقہ تھا پہاڑی گھاٹی قسم کا ریگستانی، وہاں جا کے شہید ہو جاتا ہے. نبی یعنی رسول کا ایک اتنا عظیم القدر صحابی کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے بڑی اہم امپورٹنٹ باتیں بیان کی ان کی شخصیت اور پرسنالٹی کے بارے میں. لیکن یہ پیچھے نہیں ہٹتا یہ بندہ. وہ مشہور واقعہ ہے، میں نے کئی بار سنا ہے، آپ لوگوں کو واقف ہیں، اسے میں اشارہ کرتا ہوں کہ تیسرے خلیفہ کی طرف سے ایک شخص غلام آتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھیں میں کچھ پیسے دیتا ہوں، اگر یہ قبول کر لیتا ہے ابوذر تو آپ کو جو ہے نا میں آزاد کر دوں گا. تو یہ غلام پریشان ہوتا ہے کہ ابوذر تو ماننے والا بندہ نہیں، وہ تو بڑا سرسخت ہے، اس نے تو بے انصافی کے خلاف آواز اٹھائی ہوئی ہے، وہ تو نہیں ماننے والا. تو سوچ سوچ کے ایک دینی طریقے سے آتا ہے. جیسے ہمارے ہاں بھی بعض اوقات اس طرح کی ٹرکس یعنی جانتے نہیں ہیں، اپنے تو اخلاص سے بیان کرتے ہیں، لیکن اصل میں یہ اس طرح کی ٹرکس ہوتی ہیں. تو کہتے ہیں کہ دیکھیں جناب ابوذر، آپ جانتے ہیں نا میں غلام ہوں، اور کیا نہیں چاہتے ہیں کہ آپ خدا کے راستے میں غلام آزاد ہو جائے. ابوذر کہتا ہے کاش میں کر سکتا، میری تو ادھر اپنے لالے پڑے ہوئے ہیں پیٹ کے، اور اس کے بیوی بچے لے کے دربدر ہو رہا ہوں، میں تو جلا وطنی گزارا ہوں، میرے پاس پراپرٹی نہ کچھ بچ گئی ہے. کہتا ہے دیکھیں ابوذر، یہ کچھ پیسے ہیں، تمہاری پرابلم بھی سولو ہونے والی ہے، فائنینشیل جو کرائسس میں ہو تم، اور خدا کے راستے میں ایک غلام یعنی میں بھی آزاد ہو جاؤں گا.
یہ صرف پیسے تم لے لو، اس میں تمہارا تو کوئی نقصان ہے ہی نہیں. بظاہر دیکھیں نا بالکل بینیفٹ ہی بینیفٹ ہے، ہم معنوی بینیفٹ ہے، ہم مادی بینیفٹ ہے، دونوں چیزیں موجود ہے، خرما بھی ہے اور ثواب بھی ہے. حضرت ابو ذر کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہم یہ پیسے لینے کے بعد تم آزاد ہو جاؤ گے، پھر میں غلام بنوں گا اس کا. تم یہ چاہتے ہو کہ میں غلامی کروں؟ کہا میں کبھی غلامی نہیں کر سکتا. تو ایسی سچویشن میں جانے کے باوجود یہ ثابت قدمی دکھاتے تھے، معرفت کے ساتھ چلتے تھے، ہوشیاری کے ساتھ چلتے تھے. تو یہ سیرت انبیاء. اسی لیے کہتے ہیں نا لوگ سیرت سننا پسند نہیں کرتے، کیونکہ سیرت کے اندر ایسے پوائنٹس ہوتے ہیں کہ وہ پھر لوگوں کو چپ جاتے ہیں جا کے. لوگ اس لیے زیادہ زور دیتے ہیں آغا صاحب فضائل بیان کریں، فضائل بھی اس انداز میں بیان کریں کہ اس کے اندر جو ہے گائیڈنس یا ہدایت یا الرٹ کا عنصر کم ہو. آپ بس تھوڑا سا ہمیں اس طرح فضائل دے دیں کہ جس سے جو ہے ایک ہماری وہ لگی رہے، یعنی ہم خوش ہو جائیں اور ڈائریکٹ جنت کے شارٹ کٹ راستے دے کے جائیں. تو یہ جو نا ذمہ داری اور رسپانسبلٹی والی گفتگو نہ کریں. تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم زیادہ اسی موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں، اس لیے لوگ زیادہ پسند بھی نہیں کرتے ہیں. تو آپ اس سے زیادہ جو ہے حبیب نجار شہید کے بارے میں میرے خیال میں کوریدنا مناسب نہیں ہے. آغا صاحب بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا. صرف ایک چھوٹا سا پوائنٹ اور پوچھنا چاہتی ہوں، یہ کہ اسی ٹرانسلیشن میں آگے جس طرح انہوں نے اس قوم کو کنونس کرنے کی کوشش کی، جس میں وہ یہ کنونس کر رہے ہیں کہ وہ تم سے جو انبیاء ہیں وہ اجرت بھی نہیں لے رہے، مطلب ہمیں نہ صرف یہ کہ جو آپ نے کیریکٹرسٹکس بتائیں، اس کے علاوہ جو ہمارا عقیدہ ہے اس کو استدلال اور دلیلوں کے ساتھ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ لاجک اور ریزننگ دے رہے ہیں کہ مطلب کیوں مانو، صرف اس لیے نہیں کہ اللہ نے کہا ہے، وہ لاجک بھی دے رہے ہیں کہ وہ تمہارے. جی دیکھیں، عالم کا جو ہے نا، عالم کا جو کام ہے نا، جو عالم ہوتا ہے یا جو عقل مند انسان ہوتا ہے وہ دلیل سے بات کرتا ہے. دلیل بھی وہ بازاری دلیل نہیں ہوتی، اسٹرانگ علمی لوجیکل دلیل ہوتی ہے جس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. یعنی ایسی دلیلیں نہیں ہوتی ہیں کہ جس کی کوئی بیس نہ بنے. یعنی اس طرح کی بعض دلیلیں ہوتی ہیں کہ مثلا آپ جو ہے 14 اگست اور صبح کے 5 بجے پاکستان بنا کے 14 معصومین اور پنجتن پاک کی اس حقانیت کی دلیل بنا دیں، یا جو ہے آپ کوئی اس طرح کریں کہ بعض لوگوں کو یعنی حقانیت عزاداری کو ثابت کرنے کے لیے نیپال میں مردے زندہ کرا دیں ہر سال. تو اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں. یعنی اس طرح کی بازاری جس کی دلیل کو کوئی سامنے والا عقل مند انسان تو چھوڑے عام شخص بھی سمجھ جائے، مضبوط دلیل. یہ بندہ جب آیا تو دیکھیں مضبوط دلیل دی اس نے. اس کی دلیلیں آپ دیکھیں نا، کون چیلنج کر سکتا ہے ان دلیلوں کو؟ وہ چیلنج نہیں کر سکے، تبھی انہوں نے تھریٹ کیا اور ان کو مار دیا، فزیکلی ان کو مار دیا. اسی لیے کہ دلیل نہیں ہے. آپ دیکھیں آج بھی دنیا میں دلیل پہ بات نہیں ہوتی. آج بھی اگر آپ دیکھتے ہیں، میں نہیں چاہ رہا ہوں کہ ہم تفسیر سے ہٹ کے کسی اور موضوع کی طرف چلے جائیں، لیکن اگر آپ بغور اپنی دنیا کو دیکھیں تو جو بڑی قوتیں ہیں وہ دلیل سے بات نہیں کرتے ہیں. وہ زیادہ تر آپ دیکھیں گے وہ دلیل کے بجائے ایسی چیزیں لے کے آئیں گے، قومیت کو لے کے آئیں گے، علاقائیت کو، لسانیت کو، اس کے ذریعے سے اپنی وہ اس کو ایک کیا کہتے ہیں عصبی یونٹی کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں گے، علاقائی بنیاد پر، سچ اور حق کے بنیاد پر نہیں. اٹیچمنٹس کو سٹرونگ کرتے جائیں گے اس بیس پر. لنگویج ہماری کٹھی ہے، علاقہ ہمارا ایک ہے، ملک ہمارا ایک ہے، ثقافت ہماری ایک ہے، تہذیب ہماری ایک ہے، ہماری جو اٹھک بیٹھک ہے وہ ایک جیسی ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ جو آئے حبیب نجار، یہ دلیل کے ساتھ آئے. دلیل بھی اس نے عقلی بھی دی اور کیا کہتے ہیں فطری اور روحی دلیل بھی دی. دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں جذبات کو بھی اس نے بھڑکانے کی کوشش کی، وہ جو درست جذبات ہیں، نہ کہ وہ جو جذباتی ہمارے ہاں تصور ہے. اور عقلانی اور منطقی لوجیکل دلائل بھی اس نے پیش کیے. تو ہم مبلغین کے لیے بھی ایک گائیڈ لائن ہے اور آپ سب کے لیے بھی گائیڈ لائن ہے کہ کار تبلیغ میں ان چیزوں کو پیش نظر رکھیں. صرف یہ نہ کہیں مولانا صاحب آ کر کہیں کہ میں مولانا ہوں تو مجھے فالو کیا جائے، یہ غلط ہے. صرف مولانا صاحب آپ کو پروف کرنا ہوگا کہ آپ جو ہے دین کے لیے تکلیف اٹھا سکتے ہیں، زحمت اٹھانے کا مادہ رکھتے ہیں، اور کوئی لالچ بھی نہیں رکھتے ہیں، اپنی پوزیشن اور سٹیٹس اور پاپولیرٹی کے پیچھے نہیں پڑتے ہیں، بلکہ وہ بات کرتے ہیں جو صحیح ہوتی ہے. یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ میں اگر یہ بات کروں تو جو مجھے اگلے سال بلائیں گے یا نہیں بلائیں گے،
یہ ہم لوگوں کے لیے واقعی ایک بڑا امتحان ہے, بڑا کٹھن امتحان ہے. اور اس وقت بہت مشکل ہوتا ہے کہ جب بعض اوقات ہمیں ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں, یعنی اللہ وہ کر, میں اپنی برادری کی بات کر رہا ہوں, کہ بعض ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ فلاں خطیب نے 3 اشرے پڑھے اور 1 اشرے کے پیسے اس میڈیا ٹیم کو دے دیا جس کا کام مختلف سوشل میڈیا کے اندر اس کی پبلسٹی کرنا ہے, کلپس وغیرہ نکال کے تبلیغ کرنا نہیں, اس کی پاپولیرٹی اور پبلسٹی کو زیادہ کرنا ہے وغیرہ وغیرہ. یہ اس طرح کی چیزیں جب سامنے آتی ہیں تو بڑی تکلیف دہ چیزیں ہیں. اسی لیے علماء سو کا بھی لفظ استعمال کیا ہے, جہاں خیر ہے وہاں شر بھی ہے, عالم شر بھی ہے, اور کہا کہ اذا فسد العالم فسد العالم. عجیب روایت ہے, جہاں فرمایا نا کہ عالم بچا سکتا ہے ایک پوری امت کو, نجات کا باعث بن سکتا ہے, وہیں پر فرمایا اگر یہ عالم خراب ہو جائے, بگڑ جائے, تو پورے دنیا کو فساد العالم کر سکتا ہے, پوری دنیا کو یہ فساد میں مبتلا کر سکتا ہے. ابھی دیکھتے ہیں کورونا وائرس کے مسئلے کو لے کر آپ دیکھ رہے ہیں, خود پاکستان کو اگر ہم دیکھیں اور بھی ممالک میں اس طرح ہو رہا ہے, عرب ممالک میں بھی میں دیکھ رہا ہوں, مصر کے اندر کافی وہاں تو گولیاں چلی ہیں, اور بھی جگہوں پہ دیکھ رہے ہیں کہ مسئلہ پیش آ رہا ہے. ہمارے فقہاء نے کلیئرلی ہمیں گائیڈنس دیا ہے کہ جو ایکسپرٹ کہتے ہیں, یعنی میڈیکل ایکسپرٹ جو ہمیں کہتے ہیں, اس گائیڈ لائن کو فالو کرنا واجب ہے. اگر کوئی ایسا کیریئر جو کورونا وائرس کو کیری کرتا جا رہا ہے, اسے پتہ بھی ہے اور دوسرے کو متاثر کرتا ہے, تو اس صورت میں اس کے اوپر دیت بھی ہے اور باقی جو قصاص ہے وہ بھی چلے گا. لیکن اگر وہ ایسا نہیں یعنی جان بوجھ کر نہیں کرتا ہے, تو پھر بھی بعض فقہاء نے کہا دیت دینی پڑے گی اس کے باوجود, کیونکہ سبب قتل بنے ہو آپ دوسرے کو. فرق نہیں کرتا کہ میں جو ہے کسی کو دھماکے سے ماروں, چاقو سے ماروں, یا کسی وائرس کے ذریعے سے ماروں, اور جاننے کے باوجود کہ میں وائرس کیری کر رہا ہوں. بہرحال جو ہے ہمارے فقہاء نے یہ مشترکہ ان سب کا فتویٰ آیا ہوا ہے اس مسئلے کے اوپر. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان آیات سے اور اس طرح کے واقعات سے ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں لے لیں. یہ صرف ہمارے لیے ایک فکری انٹرٹینمنٹ نہ بن جائے, نعوذ باللہ و نستعجر باللہ, صرف انفارمیشن گیدر کرنے کا سٹور ہم لوگ نہ بنے کہ میکسیمم انفارمیشن اور معلومات ہمارے پاس ہوں. یہ ہدف نہیں ہے قرآن کا. آپ دیکھتے ہیں اس لیے پوری سٹوری نہیں بیان کرتا. ہمیں جو سٹوری میں انٹرسٹڈ چیزیں ہوتی ہیں نا ہماری, آپ دیکھیں سینسٹیو ترین سٹوری قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کی ہے. کس طرح ان کو بیان کر رہا ہے, بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا ہے. وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا, اور ان کے زلیخا کے گھر سے کسی نے گواہی دی. اب ضروری نہیں ہے کہ وہ کون ہے, کیا تھا, کس کا بیٹا تھا, قد کتنا تھا, لمبا تھا, جس کے پیچھے ہم پڑے رہتے. مجھے یاد ہے ایک جگہ پہ میں مجلس پڑھ رہا تھا, معذرت آپ لوگوں کا وقت زیادہ لے رہا ہوں, مجلس کر رہا تھا سیرت کے اوپر جو کہ میرا زیادہ موضوع ہوتا ہے. نیچے آنے کے بعد اس شخص نے کہا امام کے بارے میں آپ نے معلومات نہیں دی. میں نے کہا کیا معلومات کہہ رہے تھے کہ مثلا امام کی ہائٹ کتنی تھی, اچھا امام کے کتنے بچے تھے, امام. میں نے کہا یہ شناختی کارڈ والی معلومات آپ خود نہیں پڑھ سکتے ہیں کہیں پر؟ اب یہ بھی آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کا ٹائم اس کے اوپر ضائع کیا جائے کہ آپ کے پاس اتنی بھی بیسک چیزیں نہیں ہیں, پھر آخر آپ جان کے کیا کریں گے؟ اگلا سوال یہ ہے, آپ کی پریکٹیکل لائف میں اس کا کتنا وہ امپیکٹ ہے, کتنا اثر پڑنے والا ہے؟ فرض کریں کہ مولا کائنات کا جیسے کہ بیان کیا جا رہا ہے, مولا کائنات کا درمیانہ قد تھا, تھوڑی سی جو ہے آپ کی شکم مبارک تھوڑی سی ہلکی سی ابری ہوئی تھی. اب اس سے کیا لینا چاہ رہے ہیں, آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, اس کے اندر سے کیا ہمیں چیز آئے گی سامنے؟ ہاں کہیں پر ایک ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو پروف کرنا چاہتے ہیں, اس وقت آپ ایویڈنس کے طور پہ ان چیزوں کو پریزنٹ کرتے ہیں, وہ ایک الگ موضوع ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اہم چیز یہ ہے کہ آپ دیکھیں مولانا نے فرمایا کیا ہے, مولا کر کیا رہے ہیں, کس وقت پر کون سی چیز مولا متقیان بیان کرتے ہیں. ابھی نہج البلاغہ کی جو آ رہی ہے شرح نہج البلاغہ, میں پھر گزارش کروں گا اس کلاس میں وہ آ جائیں جن کے پاس قوت برداشت ہے اور وہ سچائی اور حقیقت کو سمجھ برداشت کر سکتے ہیں. تو لہٰذا کیونکہ نہج البلاغہ کی شرح ہے, اور نہج البلاغہ کی شرح کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بہت سی ہماری ریڈ لائن اور سینسٹیو چیزیں ہوں گی. تو میں گزارش کروں گا, 10 بستہ ماہ رمضان بھی ہے, ہم نے اس درس کے اندر بہت سی چیزیں, کوئی چیز ہم نے وہ نہیں کرنی ہے, رعایت بھی کرنی ہے. بالکل اوپنلی ڈسکشن ہونے والی ہے, البتہ ادب و تمیز کے دائرے میں رہ کر. لہٰذا میری گزارش ہوگی کہ وہ آئے جس میں قوت برداشت بھی ہے اور جو سمجھنا بھی چاہتا ہے چیزوں کو, انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ آغا, تھینک یو سو مچ. اور آپ سب کو سلامت رکھے. میرے پاس اب بھی تھوڑا سا ٹائم ہے, میں رک سکتا ہوں.
جزاک اللہ. یہ قرآن کی تفسیر بھی رمضان کے دوران کنٹینیو رہے گی سنڈے کو 12:30 بجے انشاءاللہ. یہ دن اور ٹائم چینج ہوگا. ایک بس ریکویسٹ پتہ کرنی تھی مجھے مغیث بھائی سے اسپیشلی کہ وہ جو تفسیر کے ابھی تک جتنے بھی لیسنز ہوئے ہیں آپ نے کہا تھا کہ شاید وہ اپلوڈ ہوں گے، تو ایک چھوٹی سی ایڈوائس ہے بس کہ اگر کوئی واٹس ایپ گروپ یا کچھ ایسا بنا دیں جس میں آقا نے جیسے آج ایک روایت بتائی عالم جو فساد والا عالم والی، تو ہم اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی آقا سے اس کے اوپر پوچھ کے اور ڈال سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو زحمت نہ ہو، اور اس پہ یہ لیسنز بھی اپلوڈ ہوتے جائیں تاکہ اگر کوئی دوبارہ پیچھے سے سننا چاہے کسی پوائنٹ کو تو بس یہ ایک ایڈوائز دینی تھی، ورنہ یہ کہ اگر کہیں پہ آلریڈی اپلوڈ ہو رہی ہے تو آپ بتا دیں so we can follow it sometime if you want to just double check on something. انشاءاللہ میں کرتا رہوں گا اپلوڈ. وہ واٹس ایپ گروپ کا مجھے بھی خیال آ رہا تھا کہ گروپ بنا دیا جائے جس میں کم از کم یہ اردو کے جو پروگرامز ہیں ان کے اعلان ہوتے رہیں. اب یہ آن لائن کا جو سلسلہ شروع ہو گیا ہے تو مختلف ملکوں میں بھی آرگنائز ہو رہے ہیں پروگرامز، تو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر لیں. Absolutely. اور یہ اپلوڈنگ کا میں تھوڑی سی معذرت چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ ریکارڈنگ اس ڈسپلن کے ساتھ نہیں کرا جس سے کرنا چاہیے تھا. ایک آدھ دفعہ میں ریکارڈنگ شروع کرنا بھول گیا تو بیچ میں سے ریکارڈنگ شروع ہو رہی ہے، لیکن بہرحال جتنی بھی ریکارڈنگ کری ہے وہ میں جلد از جلد اپلوڈ کرتا ہوں یوٹیوب. انشاءاللہ. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. اور اس پہ پھر ہم آگا سے جیسے ابھی آغا نے ایک روایت کہی تو ہم ان سے اس کا ایک جیسے ریٹن چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں وہ بھی ہم پوچھ کے اپلوڈ کر سکتے ہیں، تو ہمارے پاس ایک ریسورس پول بن جائے گا. سو تھینک یو سو مچ فار کنسیڈرنگ ٹو ڈو اٹ. گاڈ بلیس. تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ. میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ جہاں جہاں اپنی جگہوں پہ بیٹھے ہیں دعائے امام زمانہ سے اس کا اختتام کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. كل وليك الحجة ابن الحسن صلوات الله عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتع فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل علی محمد وعلى قبلہ. بہت شکریہ، جزاک اللہ. مغیث بھائی آپ کا بہت شکریہ، ماشاءاللہ. سلامت رہیں شاہ جی. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ کو بھی اجمعین انشاءاللہ. یہ سلسلہ جو ہے اسی طرح ببرکت ایام آ رہے ہیں رمضان مبارک میں، یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ. ہم قبلہ بالکل ریڈی ہیں، تیار ہیں. آپ یقیناً حق پہ مبنی آپ کا جو ہے وہ بیان ہوتا ہے. یقیناً باحوصلہ لوگ موجود ہیں ہمارے اس گروپ میں، اور انشاءاللہ آپ جو بھی بیان فرمائیں گے ہم سننے کے لیے ہم وطن گوش ہیں، تیار ہیں. اور آپ سب کو سلامت رکھے. شاہ جی آباد رہے. بخاری صاحب ہیں یہاں امامیہ جو آرگنائزیشن ہے، ویلفیئر آرگنائزیشن بریشیا اٹلی ہیں، ان کے پریزیڈنٹ بھی ہیں اور خدمت کار ہیں. سب سے پریزیڈنٹ کا مسئلہ بعد میں ہے، پہلے یہ ہے کہ وہ قرآن اطرت کے خدمت کاروں میں سے ہیں، سماجی بھی ماشاءاللہ خدمت کاروں میں سے ہیں. مولا سلامت رکھے آپ سب کو اور اپنی امان میں رکھے انشاءاللہ. جزاک اللہ. اللہ خدا حافظ. خدا حافظ. بہت ہی